اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ درود و سلام نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر جو تمام کائنات کے رابر ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر انسان کا حال یہ ہے جب اس کو کوئی تکلیف چھو جاتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، اس کے بعد جب ہم اسے اپنی طرف سے کسی نعمت سے نوازتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو مجھے اپنے ہنر کی وجہ سے ملی ہے، نہیں بلکہ یہ آزمائش ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، لوگوں یہ 6 کام مت کرنا۔ بلند آواز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، ورنہ دنیا میں ہلاک اور آخرت میں برباد ہو جاؤ گے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں آج آپ کے ساتھ وہ 6 کون سے کام ہیں جو کرنے سے انسان برباد اور ہلاک ہو جاتا ہے شیئر کر رہا ہوں، اور آپ سے گزارش ہے اس پیغام کو جاننے کے لیے ویڈیو کے آخر تک آپ نے دیکھنا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند آواز میں خطبہ فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، لوگوں ان 6 چیزوں سے پرہیز کرنا ورنہ برباد ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ ایک صحابی نے دست ادب یعنی ہاتھ جوڑ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سی ایسی 6 چیزیں ہیں جن کو کرنے سے بندہ ہلاک ہو جاتا ہے اور محشر کے روز یعنی قیامت کے روز آپ کی شفاعت سے محروم رہے گا؟ صحابی کی یہ بات سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، تہمت لگانا۔ کسی خاتون پر تہمت مت لگانا، اس پر جھوٹا الزام مت لگانا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں میں انصاف کے ساتھ باری مقرر فرماتے، پھر فرماتے، اے اللہ، یہ تو میرا کا کام ہے جس کا مجھے اختیار ہے، جس چیز میں تجھے اختیار ہے اور میں بے بس ہوں، اس بارے میں مجھ پر گرفت نہ کرنا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ وہ عورت گو تمہاری ماں، بہن یا بیوی دور کی بات ہے، کوئی اور عورت بھی ہو، اس پر جھوٹا الزام نہیں لگانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا، تمہیں برباد کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ ایک سیدھی سادی ایماندار اور پردہ دار خاتون پر بھی الزام لگا دیا جاتا ہے، وہ اس لیے کہ اس کے بھائی، باپ یا کسی رشتہ دار نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے یا تہمت لگائی ہوتی ہے، اس لیے ہم اس تہمت یا زیادتی کا بدلہ لینے کے لیے اس پر تہمت لگا دیتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ سراسر اللہ کے قہر کو آواز دینے کے مترادف ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی سے بدلہ لینے والے؟ ہم میں کچھ بھی نہیں ہے اس ذات کے آگے، اس پر چھوڑ دو۔ انصاف کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، تو اس کی رضا پر صبر کرو، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ کیسا انصاف کرتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جب تحقیق کی جاتی ہے کہ وہ خاتون بے گناہ نکلتی ہے، ایسے الزام لگانے والوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز معاف نہیں کریں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا ہے، خبردار کر دیا ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں قیس بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تم اپنی لڑائی کے بارے میں کیا سمجھتے ہو؟ یہ تمہاری اپنی رائے سے ہے، کیونکہ رائے تو درست بھی ہوتی ہے اور پیارے بھائیوں اور بہنوں غلط بھی، یا کوئی وعدہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے کیا ہے؟ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عہد لوگوں سے نہیں لیا وہ ہم سے بھی نہیں لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 12 منافق ہوں گے جو نہ تو جنت میں داخل ہوں گے نہ ہی جنت کی خوشبو سونگھ سکیں گے جب تک اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے نہ گزر جائے۔ ان میں سے 8 ایسے ہیں جنہیں ایک پھوڑا ہی کافی ہے
آگ کا ایک شعلہ جو ان کے کانوں میں نکلے گا اور آخر کار ان کے سینوں میں ظاہر ہوگا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، نمبر 2، کسی کا حق کھانا۔ صحیح حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی یتیم غریب کا حق نہ کھاؤ، اس کا مال نہ کھاؤ، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی غریب، یتیم، بیوہ یا کسی اور کا ناحق مال کھایا تو قیامت کے روز تم میری شفاعت سے محروم رہو گے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ خود سوچیں، جب قیامت کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت نہیں کریں گے، وہ اس دنیا میں بھی ہلاک ہو چکا ہے اور معاشر کے روز بھی تو ہلاک ہوگا، بلکہ جہنم کے بڑے گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں رہے گا، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، یہ کام مت کرنا، کسی یتیم کا حق نہ کھانا۔ نمبر 3، سود کھانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبھی سود نہ کھانا اور نہ سود دینا، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم فرمایا کہ سود دینا اور لینا دونوں کے لیے حرام ہے اور یہ کام شریعت محمدی میں جائز نہیں، اور اس مکروہ عمل کے ذریعے ہونے والے کاروبار ناجائز ہوتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دے دیا کہ یہ کام حرام اور ناجائز ہے، تو پھر ہم اس کو کاروبار کی شکل دیتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار کر دیا، یہ کام نہ کرنا، یہ عمل تمہیں جہنم میں لے جائے گا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ سود ہے، بینک میں پیسے رکھ دیتے ہیں اور اس کا پرافٹ کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کاروبار ہے، ہم کہتے ہیں خیر ہے، بھولے بنے رہتے ہیں، لیکن اصل میں ہم خود کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ روز قیامت کے روز سود دینے اور لینے والے دونوں کی بخشش نہیں ہوگی، پھر بھی یہ کاروبار ہم سر عام کرتے ہیں۔ کچھ لوگ پیارے بھائیوں اتنے مہربان ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر یہی پیسہ ہم نے کاروبار میں لگایا ہوتا تو ہم اتنا منافع کما چکے ہوتے، وہی منافع ہم پیسہ دینے والے سے لے رہے ہیں۔ یہ گناہ کیسا ہے؟ دراصل ایسا سوچنے والے انسان جہنم کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں۔ اس لیے آپ ابھی سے اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کریں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، لیکن یہ سود ہے، اس سے پرہیز کریں اور اپنی آخرت کو سنواریں۔ یہ نہ ہو کہ کل قیامت کی روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے آپ محروم ہو جائیں۔ نمبر 4، جادو ٹونا وغیرہ کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کے ساتھ جادو ٹونا نہ کرنا، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، تمہاری بخشش نہیں ہوگی۔ جب ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جادو ٹونا کو حرام قرار دیا ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھ تو ہم لوگ یہ عمل کرتے ہیں۔ آپ ذرا خود ہی سوچیں، ہم ہلاک ہوں گے یا آباد ہوں گے؟ خاص طور پر پیارے بھائیوں بہنوں، جب ہم آپس کے رشتہ داروں میں شادیاں ہوتی ہیں، یعنی ایک رشتہ دار کے گھر بیٹیوں کی شادی کرنا، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جادو ٹونے سے اپنی بیٹیوں کی زندگی بھی خراب کر دیتے ہیں اور اپنی آخرت بھی برباد کر دیتے ہیں۔ ایسے انسانوں کو صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جس نے آپ کی بیٹی کو پیدا کیا ہے، اس کی قسمت اور زندگی کا فیصلہ بھی تو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو، پھر آپ دیکھیں آپ کی بیٹی کا گھر کیسے آباد ہوتا ہے، بلکہ جنت بن جاتا ہے، کیونکہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد پاک فرما چکے ہیں کہ جس نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ مانی، گویا اس نے میری بات نہ مانی، جس نے میری بات نہ مانی وہ میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ میں رب کے ساتھ جنگ کروں گا، کیونکہ اس وقت اللہ رب العزت قہار ہوتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کے ساتھ قہار والا معاملہ ہو جائے، جب اللہ پاک قرآن مجید میں بار بار منع فرما رہے ہیں کہ یہ کام نہ
پھر بھی ہم یہ کام کر رہے ہیں تو یہ کام جہنم کے گڑھوں میں جانے جیسا ہے۔ نہ قیامت کے روز بخشش ہوگی اور نہ اس دنیا میں سرخرو ہوں گے۔ اس معاملے میں تباہی ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں ان کاموں سے بچنا چاہیے جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، نمبر 5 جہاد میں پینٹھ دکھانا یعنی بھاگ جانا۔ دین اسلام کے لیے جہاد کرتے وقت پینٹھ دکھا کر بھاگنے پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو نے میرے محبوب کے ساتھ دغا کیا ہے، دھوکہ کیا ہے، اس لیے تو اب ہلاک ہوگا، برباد ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ بدر کے روز جب ہم صف میں کھڑا تھا تو میں نے اپنی دائیں اور بائیں طرف نظر دوڑائی تو میں انصار کے 2 لڑکوں کے درمیان کھڑا ہوا تھا جن کی عمریں کم تھیں۔ میں نے آرزو کی کاش میں ان دونوں کی نسبت زیادہ طاقتور آدمیوں کے درمیان میں ہوتا۔ اتنے میں ان میں سے ایک نے مجھے ہاتھ لگا کر متوجہ کیا اور کہا، چچا کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں ہم بھتیجے، تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو میرا وجود اس وقت تک اس کے وجود سے الگ نہیں ہوگا جب تک ہم میں سے جلد تر مرنے والے کو موت آ جائے۔ میں نے اس لڑکے پر تعجب کیا تو دوسرے لڑکے نے مجھے متوجہ کیا اور وہی بات کہی۔ پھر زیادہ ٹائم نہیں گزرا تھا کہ میری نظر ابو جہل پر پڑی۔ وہ لوگوں میں گھوم رہا تھا تو میں نے دونوں لڑکوں سے کہا، تم دیکھ نہیں ہو وہ ہے تمہارا مطلوبہ بندہ جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے؟ وہ دونوں ایک دم اس کی طرف لپکے اور اس پر اپنی تلواریں برسا دیں، حتیٰ کہ اس کو قتل کر دیا، ہلاک کر دیا۔ پھر پلٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم دونوں میں سے اسے کس نے قتل کیا؟ ان دونوں میں سے ہر ایک نے جواب دیا، میں نے اسے قتل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم دونوں نے اپنی تلواریں صاف کر لی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں تلواریں دیکھیں اور فرمایا، تم دونوں نے اسے قتل کیا ہے۔ اور اس کے ساز و سامان کا فیصلہ آپ نے معاذ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دے دیا، اور وہ دونوں جوان معاذ بن عمر اور معاذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، مسلم شریف میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، تم تو میرے محبوب کے دین کے لیے آئے تھے، وہ راہ حق پر تھے اور وہ راستہ میں نے دیا تھا، تو اس نے اس سے اقرار نہ کیا، اگر تو قتل ہو جاتا تو شہید کہلاتا۔ جب تو میرے پاس آتا تجھے حوریں لے کر آتی اور جنت میں اعلیٰ مقام ملتا، اس لیے یہ بندہ میرے نبی کے دین کی خاطر آیا تھا لیکن اب پینٹ دکھا کر بھاگ رہا ہے۔ اس بندے سے اللہ رب العزت غضبناک ہو جاتے ہیں، وہ محشر کے روز جہنم کے بڑے گروہ میں سے ایک میں رہے گا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنمیوں کو آگ کے لیے بڑا کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ اس کی ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ کسی بے گناہ کو قتل نہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس عمل کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا اس کو نہ کرنا۔ حدیث میں ہے، کسی ایک بے گناہ کو قتل کرنا گویا ساری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اس قتل کرنے والے بندے کو ناپسند فرماتے ہیں گویا وہ ہلاک ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی کو رب العالمین کے ساتھ شریک نہ کرنا، یہ عمل میرے اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک نیکی لے کر آتا ہے اسے اس جیسی 10 نیکیاں ملتی ہیں اور اس میں بڑھا بھی دیتا ہوں، اور جو شخص برائی کے لے کر آتا ہے تو اس کا بدلہ اس جیسی ایک برائی ہے، یا چاہیں تو اس کو معاف بھی اللہ پاک کر دیتے ہیں۔ جو کہ
ایک بشت بھر میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں، اور جو ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میں دو ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں، اور جو میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں، اور جو مجھ سے پوری زمین کی وسعت کے برابر گناہوں کے ساتھ ملاقات کرتا ہے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا، میں اتنی ہی مغفرت کے ساتھ اس کے ساتھ ملاقات کرتا ہوں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ پاک سے دعا ہے مجھے آپ سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیث مبارک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔